ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمال کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں سو جہاں فدا سو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں بلغ العلا بکمالہ میں بروں سے لاکھ برا سہی مگر ان سے ہے میرا واسطہ میں بروں سے لاکھ برا
یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے نہایت ہی معزز و محتشم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور ننھے منھے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اللہ پاک کی ذات کا لاکھ لاکھ احسان اور شکر ادا کرتے ہیں کہ اس رب قدوس نے آج پھر ہمیں ہماری زندگی میں ایک اور جمعۃ المبارک کا دن دیکھنا نصیب فرمایا، اور کروڑہ بار احسان اور شکر اس بات پر بھی کہ اس رب قدوس نے ہمیں اپنے گھر میں آ کر اپنا اور اپنے پیارے نبی علیہ السلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا اور آپ کا یہاں پہ آنا، حق سچ کہنا، سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے میرے اور آپ سب کے لیے، میرے اور آپ سب کے والدین، اساتذہ اور تمام امت محمدیہ کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔ دوستان محترم، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پچھلے 2-3 جمعے سے ہم اسی آیت کا جو موضوع ہے وہ لے کر چل رہے ہیں، جس میں شان اولیاء اور شان غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک اس میں شک نہیں ہے کہ اس دنیا میں صرف اللہ کے ولی ہی ایسے لوگ ہیں، لا خوف، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں۔ تو باقی ہر شے اس کائنات میں اپنے سے بڑے سے ڈرتی ہے، خواہ وہ جن ہو، چرند ہو، پہاڑ ہو، نباتات ہو۔ پہاڑ نباتات بھی ہو تو زلزلے سے ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر گھاس پھوس ہے تو وہ جو بھی جانوروں سے ڈرتی ہے کہ اسے کھا پی کے ختم کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی سوکھا ہوا بالن ہے تو اسے بھی اس شے کا ڈر ہوتا ہے کہ آگ جو ہے وہ اسے جلا کے راکھ کر دے گی۔ ہر شے اپنے سے بڑے پاور سے، اپنے سے بڑی طاقت سے ڈرتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد یہ فرمایا کہ اگر کوئی نہیں ڈرتا، جن کے اوپر نہ اس دنیا میں کوئی غم اور خوف ہے، نہ آخرت میں کوئی غم اور خوف ہوگا، فرمایا وہ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں۔ اور آگے حدیث قدسی کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی، میں اللہ پاک اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے، اللہ نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، اللہ نے بغض کا اظہار نہیں کیا، اللہ پاک نے سیدھے لفظوں میں یہ کہا کہ جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھی، اس کے خلاف میں رب العالمین اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اب جب رب العالمین اعلان جنگ کر دے تو اس بندے کی دنیا بھی کیسی ہوگی اور آخرت بھی کیسی ہوگی، یہ آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں ایسے بسر کی کہ جیسے رب تعالیٰ نے چاہا، جیسے رب کے رسول نے چاہا، بس پھر ان کی زندگی کے جو باقی آنے والے لمحات تھے وہ ایسے گزرے کہ جیسے انہوں نے چاہا۔ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے رب کو کیسے پایا؟ فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو ایسے پایا کہ جو میں نے چاہا وہ نہیں ہوا، جو میرے رب نے چاہا وہ ہر جگہ ہر دم ہو گیا۔ نمبر 1 تو اپنے آپ کی پہلے نفی کی کہ ہر خواہش جو انسان کی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اور اس میں بھی بعض حکمتیں ہوتی ہیں جو ہمیں بعد میں سمجھ میں آتی ہیں۔
اور دوسری جگہ پہ فرمایا جب پوچھا گیا کہ رب کو کیسے پایا، فرمایا میں نے اپنی 30 سالہ زندگی ایسے گزاری جیسے میرے اللہ اور اس کے رسول نے چاہا، خدا کی قسم باقی ساری زندگی ایسے گزری جیسے میں نے چاہا۔ یعنی وہ 30 سال جو جوانی کے ہیں وہ اللہ کے حضور عبادات کر کے، اللہ کے حضور سجدے کر کے، اللہ کے حضور رکوع کر کے، اللہ کے حضور نوافل ادا کر کے، اللہ کے حضور تہجد کے نوافل پڑھ کے اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے جب آپ جوانی کے 30 سال ایسے گزار دیں گے جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہے گا، تو پھر اس میں شک نہیں ہے کہ اگلی باقی ساری زندگی آپ کی ایسے گزرے گی کہ آپ نے کسی کو کہہ دیا جا یار اللہ نے تجھے شفا دے دی ہے، تو اللہ پاک آپ کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس بندے کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے کسی کو الحمدللہ پڑھ کے پھونک مار دی، اللہ پاک اب اس پھونک میں بھی شفا رکھ دیتا ہے، کیونکہ آپ نے زندگی ایسے گزاری ہے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے چاہا۔ تو دوستان محترم، اللہ کے وہ ولی جن میں سب سے اوپر حضرت سیدنا غوث پاک سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم نے تذکرہ کیا، اور آج بھی غوث پاک کے ان مریدین کا تذکرہ کریں گے کہ جن کے متعلق غوث پاک سرکار محبوب سبحانی قطب ربانی غوث عبد القادر جیلانی شہنشاہ جیلان فرماتے ہیں کہ جس بندے کی ولی کی گردن پر جب تک میرا قدم غوث پاک کا قدم نہیں لگتا اس وقت تک اللہ پاک اسے مقام ولایتی عطا نہیں فرماتا۔ تو دوستان محترم، جن دوستوں نے، جن اللہ کے بندوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کی، آج بھی دیکھیں کہ اللہ پاک ان کی قبروں پہ بھی جائیں تو کوئی قرآن کی تلاوت کرنے والا نظر آئے گا، کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نظر آئے گا، کوئی رکوع و سجود میں عبادت کرتا نظر آئے گا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ عبادت اللہ کی ہے، یہ قرآن کی تلاوت جو کی جا رہی ہے یہ تلاوت قرآن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہے۔ لیکن اگر کوئی قبروں پہ جا کے سجدہ کرتا ہے یا وہاں پہ ایسی حرکات کرتا ہے تو وہ ناجائز ہیں اور شرک کے نزدیک ہیں۔ اس لیے ایسے خرافات کے قبروں کے اوپر جا کے سجدے کرنا، اس کا ہم سختی سے منع کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے نزدیک یا اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ سجدہ اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو نہیں ہے۔ ہاں، بیوی کے متعلق یہ آتا ہے کہ اگر اس کو شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے خدا کے بعد اگر کسی کو سجدہ کرنے کا حق ہوتا، اگر حق ہوتا، حکم ہوتا، تو بیوی کو یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری اور اطاعت میں اسے سجدہ کرتی۔ تو دوستان محترم، جن اللہ کے ولیوں نے، جن اللہ کے دوستوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگیاں بسر کی، ان میں بے شمار اللہ کے ولیوں کا، بے شمار اللہ کے دوستوں کا نام ہے۔ تو ابھی جو میں آپ کے سامنے روایت رکھ رہا ہوں یہ حضرت ابراہیم بن ادم اللہ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، لیکن یہ مقام پانے سے پہلے چند چیزیں ضروری ہیں۔ وہ ضروری کیا ہیں؟ آج بھی مقام نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ آپ سب سے پہلے نمبر پر اپنی جب دعا کرتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے حضور سجدے میں بیٹھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کیا آپ کے پیٹ میں جو رزق گیا ہے وہ حق حلال کا ہے؟ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو جو رزق کما کے دیا ہے کیا وہ حق حلال کا ہے؟ اگر تو آپ کے بیوی بچوں کے پیٹ میں اور آپ کے پیٹ میں رزق حلال گیا ہے تو آپ کو عبادات میں بھی مزہ آئے گا، آپ کو عبادت میں لذت بھی آئے گی، نماز میں خشوع و خضوع بھی جاری رہے گا۔ لیکن دوستان محترم، اگر میں نے اور آپ نے اپنا جو رزق ہے وہ حق حلال طریقے سے نہیں کمایا تو پھر ہم جتنی مرضی اللہ کے آگے گڑ گڑاتے رہیں، جتنا مرضی آنسو بہاتے رہیں، پہلی تو بات آنسو آتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ جب پیٹ میں لقمہ حرام ہوگا تو آنسو کہاں سے آئیں گے؟ بندہ اللہ کے نزدیک ہوتا ہی تب ہے
جب آپ حق حلال کا رزق کما کے بچوں کو، بیوی کو اور خود کھاتے کھلاتے ہیں، تو دوستان محترم آج بھی اگر میں اور آپ اپنے بچوں کو حق حلال کا رزق کما کے کھلائیں گے تو آج بھی اللہ پاک ولیوں جیسی صفات والا بیٹا عطا فرما سکتا ہے۔ چلے ولی نہ صحیح، وہ قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم دین ضرور پیدا ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم حق حلال کا رزق اس کے پیٹ کے اندر کھلائیں۔ آج ہم اس بات کو ضروری نہیں سمجھتے کہ جائز ہے ناجائز ہے، کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، سگا بھائی سگے بھائی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے تو یہ شریعت مصطفیٰ کے اندر چیزیں جائز نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم جن کی میں بات سنانے لگا تھا، ایک دن آپ بیت المقدس کے اندر موجود تھے تو وہاں پہ 40 درویش آئے اور انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ان میں سے ایک درویش جو تھا، جو اللہ کا ولی تھا، اللہ کا دوست تھا، وہ کہتا ہے کہ یار یہاں پہ ہمارے علاوہ بھی کوئی ایک بندہ موجود ہے۔ ان میں سے جو ان کا سردار تھا وہ بولا وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ حضرت ابراہیم بن ادم ہے، اور پچھلے 40 دنوں سے وہ یہاں پہ موجود ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ پچھلے 40 دنوں سے اسے عبادت کرنے کے اندر وہ مزہ، وہ لذت و خشوع نہیں آ رہی جو اسے پہلے آیا کرتی تھی، اور آج وہ پریشان ہے کہ پچھلے 40 دنوں سے اسے عبادت میں اللہ کے حضور جب سجدے میں رکھتا ہے، اللہ کے حضور جب رکوع کرتا ہے، اللہ کے حضور جب کہتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، وہ پہلے جیسی لذت نہیں ہے، وہ پہلے جیسی مٹھاس نہیں ہے، وہ پہلے جیسا خشوع و خضوع نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ الفاظ سنے تو باہر نکل آئے اور کہا کہ اگر یہ 40 لوگ میرا نام بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پچھلے 40 دنوں سے مجھے عبادت کے اندر لذت نہیں آ رہی تو یہ وجہ بھی جانتے ہوں گے کہ یہ لذت عبادت مجھے کیوں نصیب نہیں ہو رہی۔ آپ باہر آ جاتے ہیں، آ کے ان سے سلام دعا کی، فرمایا آپ نے سچ کہا کہ پچھلے 40 دن سے میں بڑا پریشان ہوں، مجھے عبادات کے اندر وہ مزہ نہیں آ رہا، وہ لذت نہیں آ رہی، وہ خشوع و خضوع، وہ جو مجھے اللہ کی عبادت کرنے میں ملتا تھا نصیب نہیں ہو رہا، تو مہربانی کر کے کوئی مجھے اس کی وجہ بھی بتا دے۔ تو ان میں سے ایک بولا، کہتا ابراہیم بن ادم یاد کر آج سے 40 دن پہلے تو بصرہ کے بازار کے اندر کھجوریں خرید رہا تھا، اور ریڑھی والے نے جب تجھے کھجوریں تول کے دیں تو ایک کھجور اس کی نیچے گر گئی تھی، اور تو نے یہ سمجھا کہ وہ کھجور تیری ہے، اور تو نے اس کھجور کو نیچے سے سمجھ کے نیچے سے اٹھا کے کھا لیا اپنی سمجھتے ہوئے، بس وہ رزق تیرا نہیں تھا، ناجائز طریقے کا تھا، جو مالک ریڑھی والا تھا، مگر تو نے اپنا سمجھ کے کھا لیا۔ جس دن سے وہ رزق، وہ کھجور تیرے پیٹ میں ہے، اللہ پاک نے تیری عبادت کا مزہ چھین لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم وہاں پہ نظر دوڑائی، واقعی یاد آ گیا میں نے 40 دن پہلے کھجوریں خریدی تھی اور ایک کھجور نیچے گری تھی، میں نے وہ اٹھا کے کھائی تھی، خدا کی قسم آپ نے سچ بتایا کہ اسی دن سے مجھے عبادات میں مزہ نہیں آ رہا۔ اب بھاگے وہاں سے، نکلے بیت المقدس کے اندر سے، اور اس کھجور والے کو، اس ریڑھی والے کو تلاش کیا۔ تلاش کرنے کے بعد اس سے معافی مانگی کہ یار تیری ایک کھجور تھی، اس کے جو پیسے لینے ہیں پیسے لے لے، ورنہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا ابراہیم بن ادم ایک کھجور کی کیا اوقات ہے؟ کہا تجھے نہیں پتا کہ اس ایک کھجور کی وجہ سے پچھلے 40 دنوں سے میں اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھتا ہوں تو مجھے عبادت میں وہ لذت، وہ مجھے مٹھاس، وہ چاشنی نصیب نہیں ہو رہی۔ پوچھا بات کیا ہے؟ تو پورا منظر، پورا واقعہ سنا دیا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ جب اس بندے نے دیکھا کہ ابراہیم بن ادم کا یہ عالم ہے کہ ایک کھجور کی معافی کے لیے چل کے بصرہ پہنچے اور مجھ سے معافی چاہ رہے ہیں، انہوں نے بھی ابراہیم بن ادم کے ہاتھوں پہ
اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو دوستان محترم، یہ معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم رزق حلال کما کے کھاتے ہیں۔ آج ہمیں پرواہ ہی نہیں کہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں پہ جا رہا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، او یار اتنا خرچہ ہو گیا۔ خدا کی قسم حق حلال کی کما کے تو دیکھیں، وہ تھوڑی ہوگی مگر اس کے اندر برکتیں ہوں گی، وہ تھوڑی ہوگی مگر گھر کے اندر بیماری نہیں ہوگی۔ بیماریاں آتی ہی اس وقت ہیں جب رزق حلال کی بجائے رزق کہیں دائیں بائیں سے آنا شروع ہو جائے۔ اور ماں باپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ بیٹا تیری تنخواہ تو اتنی ہے، یہ جو روز تو شے لے کے آتا ہے، چیزیں لے کے آتا ہے، سارا کچھ کہاں سے پورا کرتا ہے، کبھی پوچھ لیا کریں، اپنا فرض ادا کیا کریں۔ تو دوستان محترم، جب حضرت ابراہیم بن ادم والا معاملہ ہم اپنائیں گے تو اللہ پاک ہماری عبادات میں ہمیں بھی مزے دے گا، ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہیں گے، ہماری آنکھوں سے وہ لذت عشق نبی کے جو آنسو ہیں وہ ٹپک پڑیں گے۔ بس وہ ایک آنسو اللہ کے خوف سے نکلا نہیں اور گالوں پہ لگا نہیں۔ اللہ پاک کے نبی نے فرمایا جتنا مرضی بڑا جہنم کا گڑھا کیوں نہ ہو، اللہ کے خوف سے نکلا ہوا ایک آنسو انسان تیری بخشش کے لیے کافی ہے۔